السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعلمون ظاہرا من الحیاۃ الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ دفاع سنت اس موضوع کا آج 10واں درس ہے، اور اس کتاب میں جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ باب ہے حدیث کا یا احادیث کا انکار کرنے والوں کے شبہات اور اس کے جوابات۔ اس سے قبل کئی سارے شبہات آئے اور اس کی تردید کی گئی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو احادیث کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا شبہہ یہ ہے یا اعتراض یہ ہے کہ احادیث یہ سائنس کے خلاف ہے۔ تجرباتی جو علوم ہیں ان میں اور احادیث میں مطابقت نہیں پائی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب تجرباتی جو علوم ہیں، سائنسی علوم ہیں، اس کے مطابق چونکہ بات نہیں ہے، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ جو اعتراض ہے، کئی اعتبار سے اس کی تردید کی جا سکتی ہے، کئی جوابات ہو سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ عام طور سے اعتراض اس لیے کیا جاتا ہے کہ بعض لوگ جب قرآن اور احادیث کو پڑھتے ہیں تو قرآن اور احادیث کو وہ اس طور سے پڑھتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی فزکس اور کیمسٹری کا بک ہے، کہ عقلی اعتبار سے یہ چیزیں سمجھ میں آنا چاہیے، اور تجرباتی اور حسی اعتبار سے یہ ہمارے سمجھ کے بالکل موافق ہونا چاہیے، ایسا سوچتے ہیں عام طور سے۔ حالانکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن و سنت یہ کوئی دنیاوی علوم کی وضاحت اور اس کی تشریح کے لیے نہیں آیا ہوا ہے۔ جتنے سارے علوم دنیا میں ہیں، ان علوم کی وضاحت کے لیے قرآن و حدیث کا نزول نہیں ہوا، بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے۔ ہدایت ہے، یہ کوئی تجرباتی علوم کی تشریح و توضیح کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ یہ تجرباتی علوم کے موافق نہیں ہے، اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اسی طرح سے انسان اپنے تجربات سے جن علوم کو حاصل کرتا ہے، یا جتنے بھی علوم ہیں، وہ علوم انسان کی اپنے قد و کاوش کا نتیجہ ہے، وہ انسان کے اپنے مفروضے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے سمجھ کے اعتبار سے ایک اصول بنایا، اور ایک ضابطہ اور ایک تھیوری جو ہے آپ نے کریٹ کیا، اس کو بنایا، لکھا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور یہ بدلتے رہتا ہے۔ سائنسی تجربات میں تبدیلیاں ہوا کرتی ہیں، لیکن قرآن و سنت ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ایک ایسی چیز جس کے اندر بدلاؤ ہوتا ہو، تبدیلی ہوتی ہو، اس کو بنیاد بنا کر کے اور کتاب و سنت کی تردید کرنا، اس سے یہ تو بے سمجھی والی باتیں ہیں، بے عقلی والی باتیں ہیں۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ بیان کیا گیا، اس پر عمل کرنا، اس کو ماننا،
اس کی تصدیق کرنا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، چاہے اس کے عقل میں وہ بات آئے یا نہ آئے۔ تو ہم کو یہ ماننا ہے کہ جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ہے تو ہم کو اس کو ماننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور یہ مان کر کے چلنا ہے کہ ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے تھے، جو کچھ آپ کہتے تھے وہ من جانب اللہ ہوا کرتا تھا۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ انسانی جو عقل ہے سب کی یکساں نہیں ہے، سب کا فہم یکساں نہیں ہے، ہر ایک کا فہم الگ الگ ہے، جدا جدا ہے۔ اور عقل جو ہے یہ کوئی اکتسابی چیز نہیں ہے کہ آدمی محنت کر کے اپنے عقل کو تیز کر لے، بلکہ یہ عطائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو الگ الگ طریقے کی سمجھ دی گئی ہے۔ انسان اپنے عقل کو تیز نہیں کر سکتا ہے، یہ اکتسابی چیزیں نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے چاہت کے اعتبار سے سمجھ بوجھ دیا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے جب عقل جدا ہیں، الگ الگ ہیں، تو ممکن ہے کہ ایک بات آپ کو غلط لگتی ہو، دوسرے کو وہی بات صحیح لگتی ہو۔ تو عقل کو پیمانہ بنا کر کے اور کتاب و سنت کو رد کرنا یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، یہ اصول کے خلاف ہے۔ اسی طرح سے ایک اعتراض عمومی طور سے احادیث کے اوپر یہ کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جب سب چیز موجود ہے، ہر بات موجود ہے، تو پھر سنت کی ضرورت کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے، وہ ہدی و رحمہ و بشرا۔ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، کتاب رحمت ہے اور بشارت والی کتاب ہے۔ تو اس آیت کو دلیل بناتے ہوئے بعض حضرات یہ کہتے ہیں جب قرآن نے خود ہی دعویٰ کر دیا کہ اس میں ہر چیز کی وضاحت ہے تو پھر ایک دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک آیت، اسی طرح سے دوسری آیت اللہ فرماتے ہیں ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ اس کتاب میں ہم نے کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 38 ہے۔ ان دو آیتوں کو دلیل بناتے ہوئے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن میں ہر چیز ہے اور ہر چیز کی وضاحت موجود ہے تو پھر حدیث کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت جو سورہ نحل کی آیت نمبر 89 ہے، اس آیت میں تبیاناً لکل شیء، کل بول کر کے کل مراد نہیں لیا گیا ہے۔ عام طور سے یہ وصول ہے اہل علم کا اور اہل عرب کا، وہ کبھی کبھی کل بول کر کے جز مراد لیا کرتے تھے اور کبھی کبھی جز بول کر کے بھی کل مراد لیا کرتے تھے۔ جیسے کہ شہد کی مکھی کے تعلق سے اللہ نے فرمایا وَكُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، کہ شہد کی مکھی کو ہم نے جو ہے یہ حکم دیا کہ وہ ہر قسم کے تمام پھلوں کو کھائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ شہد کی مکھی جتنے بھی پھول ہوتے ہیں اور جتنے بھی پھل ہوتے ہیں نہیں کھاتی ہے، بلکہ مخصوص پودوں کے پھول کو وہ چوستی ہے اور اس سے شہد بنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں کل ثمرات کہا ہے، تو وہاں کل سے مراد کل نہیں ہے بلکہ جز ہے، جز ہے۔ تو ایسے یہاں پہ جو تبیاناً لکل شیء کہا گیا، تبیاناً لکل شیء کا مطلب یہ ہے کہ تمام چیزیں نہیں، بلکہ دین سے متعلق جو اصول و ضوابط تھے، اصولی چیزیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں بیان کر دیا ہے، جس کا تعلق عبادات سے تھا، دین سے تھا، عقیدے سے تھا، وہ اصولی چیزیں قرآن میں بیان ہوئی۔
اصول بیان ہوا ہے، ان اصولوں کی وضاحت اور تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کرتی ہے، تو کل بول کر کے جز مراد لیا گیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری جو آیت ہے، اس آیت میں یہ کہا گیا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، تو اس میں بھی کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد قرآن نہیں ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ما ترکنا شیئا الا وقد کتبناہ فی ام الکتاب، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز کو ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ام الکتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ ہے، لوح محفوظ میں ہر چیز ہے، نہ کہ قرآن کے اندر ہر چیز ہے۔ قرآن کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ اصولی چیزیں ہیں، اصول و ضوابط بتائے گئے، اقیم الصلاۃ کہہ دیا گیا، نماز قائم کرو۔ تو ہم کو یہ حکم پتہ چلا کہ بھئی نماز پڑھنا چاہیے، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہوئی ہے، لیکن کیسے پڑھنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، وہ قرآن میں نہیں بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تبیانا لکل شیء سے مراد کہ تمام چیزوں کی وضاحت کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، اور اس وجہ سے سنت کی حاجت نہیں ہے، احادیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اعتراض جو ہے یہ بھی ہے احادیث کے اوپر کہ سنت شریعت نہیں بن سکتی ہے، یا سنت سے شریعت اخذ نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر واقعی احادیث سے شرعی مسائل کا پتہ چلتا اور شرعی ماخذ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث لکھنے سے نہیں روکتے تھے۔ اس کا جواب بہت پہلے بھی آ چکا ہے شبہات میں، کہ ایک جواب یہ ہے کہ ایک اعتراض جو ہے عام طور سے معترضین کا یہ کہ سنت بہت بعد میں، اس کی 3 صدی ہجری میں اس کی تدوین و اشاعت شروع ہوئی، اس لیے قابل اعتبار نہیں۔ لیکن وہاں سے جب پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پھر جو ہے احادیث کو لکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ کہتے ہیں کہ احادیث کو لکھنے سے کیوں منع کیا گیا؟ دلیل کیا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کتاب العلم کے اندر اور کتاب الزہد میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھ سے جو ہے ہر چیز مت لکھا کرو، ومن كتب عني غیر القرآن، اور جس نے بھی قرآن کے علاوہ کوئی چیز لکھا ہوا ہے فلیمحہ، تو اس کو مٹا ڈالے، وحدثوا عني، اور احادیث جو ہے مجھ سے بیان کرو، اس میں حرج نہیں ہے۔ اور یاد رکھو جو شخص بھی میرے اوپر جان بوجھ کر کے جھوٹ گڑے گا تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو اس روایت کو بنیاد بنا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر واقعی احادیث یہ شریعت کا ماخذ ہوتی یا ماخذ ہوتا تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث لکھنے سے منع کیوں کرتے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ عمومی طور سے سلف میں یعنی صحابہ تابعین میں احادیث لکھے جانے سے متعلق اختلافات تھے، اکثر لوگ ناپسند کرتے تھے اور اکثریت نے اس کی اجازت بھی دی۔ کہتے ہیں ثم اجمع المسلمون علی زواجہا، اور اس کے بعد پھر امت مسلمہ احادیث لکھنے کے جواز پر متفق ہو گئی اور اختلاف ختم ہو گیا۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جو ہے اعتراضات کے جواب میں کچھ حدیثیں آپ کے سامنے آئی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر ابو شاہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ لکھوا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کاتبین کو کہ ان کے لیے لکھ دیا جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ابتدا میں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ کیوں منع کر دیا تھا؟ منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور احادیث دونوں خلط ملط ہو جائیں، دونوں مل جائیں، ایسا نہ ہو کہ تمیز نہ ہو سکے، پہچان نہ ہو سکے قرآن کون سا ہے اور احادیث کون سی ہے۔ لیکن جب صحابہ سمجھ گئے تو پھر یہ ڈر ختم ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا یا جن احادیث کے اندر ممانعت ہے، ان احادیث کو اس بات پر معمول کیا جائے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منع فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک ہی پیپر پر، یعنی جو بھی لکھنے کا پتے یا ہڈیوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر جو لکھا جاتا تھا، تو ایک ہی پیپر کے اوپر دونوں چیزیں نہ لکھی جائیں، کہ اسی کے اوپر قرآن بھی لکھی ہوئی ہے اور اسی کے اوپر احادیث بھی جو ہے مکتوب ہے، لکھا ہوا ہے۔ تو ایسے وقت میں شبہ ہوگا کہ آیا قرآن کا حصہ کون سا ہے، احادیث کا حصہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی پیج پر اور ایک ہی ورقے پر دونوں کو لکھنے سے منع کیا، تاکہ ایک پڑھنے والے کے لیے مشتبہ معاملہ نہ ہو جائے کہ وہ تمیز ہی نہ کر سکے کہ آیا قرآن کا حصہ کون سا ہے اور احادیث کا حصہ کون سا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً جو منع کیا تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کہیں جو ہے خلط ملط نہ ہو جائے۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے اور یہ کہا جائے کہ کتاب و سنت سے عدم واقفیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت کی اتباع کرنا شرک ہے۔ اتنا بڑا اعتراض ہے، سنت یعنی احادیث کے اوپر عمل کرنا یہ شرک ہے، اتنا بڑا اعتراض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ ان الحکم الا للہ، یہ خوارج کی عمومی طور سے دلائل ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ تقریباً دوسری صدی ہجری میں ہی احادیث کے منکرین پیدا ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے تو خوارج نے کیا تھا معاملہ، اس کے بعد معتزلہ آئے، انہوں نے کیا، لیکن اہل علم نے اسی زمانے ہی سے جو ہے ان کے جوابات دینا شروع کیے اور کتابیں بھی لکھی، اور اس طرح سے بہت حد تک جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن جتنے بھی اعتراضات ہم کو بظاہر نئے لگ رہے ہیں، لیکن نئے ہیں نہیں، یہ سب پرانے ہی ہیں، یہ پورے اعتراضات پرانے ہیں۔ جو بھی آج کوئی احادیث کے اوپر انکار کرنے والا کھڑا ہوگا، اگر اس کے اعتراضات پر غور کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ یہ بہت پہلے جو ہے اس کا اعتراض کیا گیا اور اس کا جواب بھی دیا گیا، وہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو یہ جو اعتراضات ہے، خاص طور سے اعتراض ہے یہی ہے۔ انہوں نے بھی کیا کہا تھا؟ ان الحکم، فیصلہ تو صرف اللہ کا چلتا ہے، یہی بات کہی تھی نا۔ لہذا دونوں گروہ، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوں اور یا حضرت علی، دونوں گروہ دونوں کافر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے شرک کر لیا۔ تو آج بھی اعتراض کیا جاتا ہے، تو اس دور میں خوارج نے تو کفر کا فتویٰ لگایا تھا، لیکن جدید جو منکرین ہیں انہوں نے کفر تو نہیں کہا، لیکن کہا کہ شرک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرنا، احادیث کے اوپر عمل کرنا یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے احکام کی اتباع کی تعلیم دی ہے، اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی مانا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 57 اور سورہ یوسف آیت نمبر 40، اللہ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ اگر مانا جائے گا تو صرف اللہ کا مانا جائے گا۔ تو قرآن پورا کا پورا اللہ کا فیصلہ ہے، لہذا اللہ کے فیصلے کے علاوہ کسی اور کے فیصلے کو نہیں مانا جا سکتا، کسی اور کی اتباع نہیں کی جا سکتی ہے، لہذا سنت اور احادیث کے اوپر عمل کرنا یہ شرک ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ شرک کس کو کہا جاتا ہے؟ شرک کی تعریف کیا ہے عام طور سے؟ تو شرک کی تعریف سے عدم واقفیت کے بنیاد پر لوگ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جو خصوصیات ہیں،
اللہ کے جو خصوصیات ہیں، اللہ کے جو اسماء صفات ہیں، اللہ کی جو قدرتیں ہیں، اللہ کے جو اختیارات ہیں، ان کو اللہ کے علاوہ کسی اور میں مان لینا، ویسا جیسا کہ اللہ کے شایان شان ہے، یہ شرک ہوتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہم بھی سمیع ہیں، لیکن ہماری سماعت میں اللہ کی سماعت میں بہت بڑا فرق ہے۔ ہماری سماعت اللہ کے سماعت سے الگ ہے، ہماری سماعت کے اندر نقص ہے، اور اللہ کی جو سماعت ہے وہ اللہ کے شایان شان ہے۔ اگر کوئی یہ مان لے کہ جیسا اللہ سنتا ہے ویسے میں بھی سنتا ہوں یا فلاں بھی سنتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جیسے اللہ دیکھتا ہے ویسے ہی بزرگ لوگ بھی دیکھتے ہیں، ویسے بھی ہمارے فوت شدہ اکابر بھی دیکھتے ہیں، یہ شرک ہے۔ جیسے کہ آج کل یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہیں جہاں چاہیں اللہ کے نبی علیہ وسلم جا سکتے ہیں، حاضر ہو سکتے ہیں، اور اسی لیے باقاعدہ میلاد میں ایک کرسی خالی رکھی جاتی ہے، اور باقاعدہ ایک وقت آتا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، آج وسلم آ چکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح سے یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہ جائے کہ اپنے قبر میں ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے حالات کو نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ہر کسی کے حالات سے واقف بھی، اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ساری صفات تو اللہ رب العالمین کی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ اللہ جیسی صفات ہے۔ تو اللہ جیسی صفات کسی اور کے اندر تسلیم کرنا، ماننا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک کی تعریف ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ نے ایک فیصلہ دیا ہے اور کسی اور نے ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تو اللہ نے خود فرمایا، بات فیصلے کی آئے گی نا، کہ یہ کہا جائے کہ بھئی اللہ نے فرمایا کہ لا حکم ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا، ٹھیک ہے مان لیے۔ تو اللہ کا فیصلہ ایک اور ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ ہی کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کی قسم، تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، لوگ مومن نہیں ہو سکتے ہیں یہاں تک کہ اے نبی اپنے آپسی اختلافات میں آپ کو فیصل نہ مان لیں، آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، تب تک مومن ہی نہیں ہو سکتے۔ تو چلو ٹھیک ہے، مان لے بفرض محال کہ اللہ کا فیصلہ صرف چلتا ہے تو اللہ کے فیصلے کو مانو۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ دیا ہوا ہے نا کہ بھائی نبی کو ہم حکم مانیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر اے نبی آپ جو فیصلہ دے دیں اس فیصلے کے تئیں دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، یعنی اس کو برضا و رغبت تسلیم کریں، مان لیں، ویسلموا تسلیما، اور اس کو اس کے سامنے تسلیم خم کر دیں، سر تسلیم خم کریں، یعنی اس کو مان لیں، قبول کر لیں، زبردستی نہیں، دل کی خوشی کے ساتھ، تو مومن ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننے کا تو قرآن نے خود ہی حکم دیا ہے، اللہ نے خود ہی دیا، تو کیسے سنت کے اوپر عمل کرنا یا سنت کی اتباع کرنا یہ شرک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، تو پتہ یہ چلا کہ دلیل جو ہے، یہ جتنے بھی دلائل دیے جاتے ہیں یہ صرف اور صرف خواہشات نفسانی کی پیروی ہے، اور اپنے منمانی، اپنے اعتبار سے کتاب و سنت کو سمجھنے کی ناکام کوشش ہے۔ دوسری آیت میں آپ دیکھیں گے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ کسی بھی مومن مرد یا عورت کے لیے بالکل زیبا ہی نہیں ہے، درست ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کوئی فیصلہ دے دیں کسی معاملے میں تو پھر اس فیصلے میں اپنا کوئی اختیار یا اپنے اختیارات کا وہ استعمال کریں، یہ کسی کے لیے درست نہیں ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور اللہ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ تو جیسے اللہ کے حکم کی اتباع کرنا ضروری ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کرنا ضروری ہے۔
جیسے اللہ کی مخالفت گناہ کا کام ہے، ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت گناہ کا کام ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ سنت کی اتباع کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی کو حکم بنائیں تو یہ بھی شرک نہیں، سمجھ نا؟ جیسے اب دلیل دی گئی کہ صرف اللہ کا حکم چلے گا، نبی کا حکم نہیں مانا جائے گا، سنت کی اتباع نہیں کی جائے گی، یہ شرک ہے۔ تو بھائی خالی یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو حکم بنانے کا حکم دیا، بلکہ عام مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم بنانے کا حکم دیا، تو ان کی ماننا بھی شرک نہیں ہے۔ تو نبی کی کیا، عام انسان جس کو حکم بنا لے کسی معاملے میں، اس کی بھی اتباع کرنا شرک نہیں۔ تو یہ بیوقوفی والی باتیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی دونوں میں اختلاف ہو جائے اور اختلاف نہ مٹے، تو ایسے وقت میں سسرال کے طرف سے ایک حکم، میکے کی طرف سے ایک حکم، ایک فیصل بنا لو، اور پھر دونوں جو ہے مل کر کے اور عائلی اور معاشرتی معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عام انسان کے فیصلے کو ماننے کا حکم دیا ہوا ہے۔ جب یہ شرک نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کیسے شرک ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ اعتراض کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا یا شرک کی سنت کی اتباع کرنا یہ شرک ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور کئی سارے اعتراضات ہیں، انشاءاللہ فل کر کے درس میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحیح منہج پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔